باسط صاحب، اپیرنٹلی تو بھارت کو ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ مل چکی ہے جب امریکی سفیر نے سری نگر میں کھڑے ہو کر کشمیر کو بھارت کا اہم حصہ بھی قرار دے دیا. جاپان کے ڈیفنس منسٹر آئے ہوئے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ جس انداز سے ان کو راجناتھ سنگھ صاحب ڈیل کر رہے تھے، ایسے جیسے ان کو اپنا بچہ سمجھتے. بچہ ہے یار، یہ تو جیسے بچہ ہے اپنا. آپ کے 79 ایئرز میں جو پچھلے 75 سال میں جتنا آپ کا قرضہ اسے ڈبل ہو گیا. آپ کی بے روزگاری، برا حال، لوگ غصے میں، فوج کو قتل کرنے میں، گلا کاٹنے میں، پھڑکانے کے. پچھلے 4 دن میں 20 حملے ہوئے ہیں بلوچستان میں، بتاتے ہی نہیں. ایک پورا صوبہ تیار ہے پھٹنے کے لیے. یہ آج جرگہ ہو رہا تھا، جرگے میں لوگ جو ہیں لکی مروت میں، انہوں نے فوج کو دھکے دے کے نکال دیا ہے، دھکے دے کے. یہ بڑا مشکل ویڈیو ہے دیکھنا ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کراتا ہے اور ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کی جڑ ہے. اب دیکھنا اصل میں یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا وائٹ ہاؤس میں اگر کوئی سوال اٹھتا ہے تو وہاں سے کیا جواب آتا ہے، وہ ڈٹرمن کرے گا کہ کیا کوئی پالیسی میں شفٹ ہے امریکہ کی. اور حرامزادوں کو سب کو پھانسی لٹکائیں گے، سولی پہ چڑھائیں گے، آئین کے تحت، قانون کے تحت، گولیوں کی بوچھاڑ پہ، فائرنگ سکواڈ پر کورٹ مارشل کر کے کریں گے. عاصم منیر سب سے پہلے، باجوہ سب سے پہلے. میں یہ آڈیو نہیں چلاؤں گا کیونکہ اس میں بہت خوفناک قسم کی زبان، اردو، پشتو، گالی گلوچ استعمال ہوئی ہے فوج کے خلاف. وہ غلطی پاکستان کی تھی، پاکستان نے کبھی جاپنیز کو سینسٹائز ہی نہیں کیا تھا. نمسکار دوستو، عاصم منیر کے خلاف پاکستان میں لوگوں کا نفرت اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب تو کھلے عام عاصم منیر کو پھانسی میں چڑھانے کی باتیں ہو رہی ہے پاکستانی میڈیا میں. دوسری طرف کل جاپان کے ڈیفنس منسٹر بھارت آئے تھے. انہوں نے ہمارے پیارے ڈیفنس منسٹر سی راجناتھ سنگھ جی سے ملاقات کی اور بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو ایک آتنکی دیش بھی بلایا. اب دوستو، جاپان بھارت کے ساتھ مل کر ہائپر سونک میزائلز بنانے کی باتیں کر رہا ہے تاکہ انڈین اوشین میں چائنا کو کاؤنٹر کیا جا سکے. اور ابھی 2 دن پہلے ہی امریکن ایمبیسڈر کے کشمیر والے بیان کو لے کر پاکستانیوں کا دکھ ختم نہیں ہو رہا اور پاکستان کے پورو ایمبیسڈر عبدالباسط کی چیخیں نکل رہی ہیں. اسی ٹاپک پر چلیے آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. فوج کی وہ لوگ جنہوں نے قانون توڑا، آئین توڑا، جنہوں نے ماں بہنوں بیٹیوں کی اور حرامزادوں کو سب کو پھانسی لٹکائیں گے، سولی پہ چڑھائیں گے، آئین کے تحت، قانون کے تحت، گولیوں کی بوچھاڑ پہ، فائرنگ سکواڈ پر کورٹ مارشل کر کے کریں گے. عاصم منیر سب سے پہلے، باجوہ سب سے پہلے. میں یہ غصے میں تو کہہ رہا ہوں لیکن یہ کریں. جب تک یہ حرامزادے اس طرح ان کو قابو نہیں کریں گے، اتنا ان میں آفری ڈالیں گے، سپاہی حیدر مہدی سے لے کر فیلڈ مارشل حیدر مہدی تک، کہ کبھی بھی آگے جا کے تم لوگوں نے جرت بھی کی کسی صحیح اصل مینڈیٹ دی ہوئی حکومت کو گرانے کی، تمہاری ہم ایسی کر دیں گے اور تمہاری سزا سولی یا فائرنگ سکواڈ. یہ پیغام دینا ہے فوج کو، سیاستدانوں کو، جو چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے صدر ہو، چاہے جج ہوں، چاہے جرنیل ہوں، چاہے سپاہی ہو، چاہے پولیس والے ہوں، چاہے میڈیا والے ہوں، چاہے ٹیکنوکریٹس ہوں، جو ان حرامزادوں کے ساتھ آ کے ملے ہیں، جو ہیں، یہ عوان ہو گیا، یہ عمر سیف ہو گیا، یہ فہد حسین ہو گیا، یہ اورنگزیب ہو گیا، یہ جو سب کے لیے یہ ہے. جب تک یہ پھانسی نہیں چڑھیں گے، ان جیسے لوگ آتے رہیں گے، ان حرامزادوں کی مدد کرتے رہیں گے، پاکستان کے ساتھ غداری کرتے رہیں گے. پاکستان کے کھلواڑ یہ ختم نہیں ہوگا جب تک ان کی تھڑتھڑاتی پھانسی کو ہم نے دیکھا نہیں. ان کی چھلنی ہوئے ہوئے چھاتی، کورٹ مارشل میں آئین کے تحت، قانون کے تحت ملی ہوئی صدا، تب تک یہ باز نہیں آئیں گے. پاکستان میں مکمل انقلاب کی ضرورت ہے. سسٹم کے اندر رہ کے کام نہیں ہو سکتا. اگر خان صاحب سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں رہ کے کام کر سکتے ہیں، خان صاحب بالکل بھی سسٹم میں رہ کے آپ کام نہیں کر سکتے. یہ بہت بگڑا ہوا ملک ہے، اس کے بدماشیاں بہت بگڑے ہوئے ہیں. ایمبیسڈر سرجیو گور کو واشنگٹن سے کہ آپ نے بیان دیا تو ذرا ایکسپلین تو ہمیں کریں کہ کس طرح یہ آپ نے بیان دیا، اس کی وجہ کیا تھی، کیا ہوا، یہ تو ہماری پالیسی کے خلاف ہے. اور ایمبیسڈر سرجیو گور تھوڑا بہت اب ریگریٹ بھی کر رہے ہوں گے کیونکہ میں نے کیا اپنا ایک لحاظ سے نا جو
اپنی لا علمی کا ان سے اظہار ہو گیا نا. انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا کہ میرا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے تو اس ڈسپیوٹ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا. اب دیکھنا اصل میں یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا وائٹ ہاؤس میں اگر کوئی سوال اٹھتا ہے تو وہاں سے کیا جواب آتا ہے, وہ ڈٹرمن کرے گا کہ کیا کوئی پالیسی میں شفٹ ہے امریکہ کی, یا امریکہ اسی پالیسی کو پرسو کرتا ہے. اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ امبیسڈر گور کے جو اسٹیٹمنٹ تھے, جو ریمارکس تھے میڈیا انٹریکشن میں, وہ ایک لحاظ سے مطلب فوپا تھا, غلطی ہو گئی بس ان سے, تو اس کو پھر آئندہ مینشن نہیں کیا جائے گا. تو بھارت کی شاید یہ جو خوشی ہے یہ شارٹ لیوڈ ہو, زیادہ عرصے تک نہیں چلے گی, کیونکہ آج یا کل میں وائٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کچھ نہ کچھ اس پہ اسٹیٹمنٹ آ جائے گی. رائٹ. لیکن یہ جو ابھی انہوں نے جاپان کے ڈیفنس منسٹر آئے ہوئے تھے, اور میں دیکھ رہا تھا کہ جس انداز سے ان کو راج ناتھ سنگھ صاحب ڈیل کر رہے تھے, ایسے جیسے ان کو اپنا بچہ سمجھتے, بچہ ہے یار یہ تو, جیسے بچہ ہے اپنا. یہ کسی اور ملک کے ڈیفنس منسٹر کو ایسے نہیں مل سکتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اور تو وہ پھر آتا ہے نا یار, یہ ایسے تھوڑی اگلے ملتے ہیں, اور وہ لیکن کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار خیر ہے, کیا فرق پڑتا ہے, بچے ہیں, حالانکہ لے رہے ہیں پیسے ان سے لے رہے ہیں اور وہ سارا کر رہے ہیں. بہرحال ناٹ آر سبجیکٹ, ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں انٹرسٹڈ ہوں یہ جاننے میں کہ یہ انڈیا اور جاپان کے بیچ میں کیا چل رہا ہے, اور کافی دیر سے چل رہا ہے. اور یہ انہوں نے کافی زیادہ ایگریمنٹس کیے ہیں, پیکٹس کیے ہیں, اور ابھی یہ جو آئے ہوئے تھے انہوں نے ایک اور ایگریمنٹ سائن کیا ہے سیکورٹی کوآپریشن کا, اور جس میں یہی کہہ رہے ہیں جی کہ میری ٹائم سیکورٹی کے اندر پریکٹیکل اینڈ افیکٹو وے ہمیں کام کرنا ہے. میری ٹائم سیکورٹی کیا ہے, ان کو بیسیکلی جاپنیز جو پرائم منسٹر شنزو آبے تھے انہوں نے الرٹ کیا تھا انڈیا کو اور امریکہ کو کہ جو گروئنگ چائنیز انفلوئنس ہے اس کو ہمیں کیسے ٹیک کیئر کرنا ہے. انڈینز کو ملا کہ یہ تو بڑی زبردست چیز ہے, یہ ڈیموکریسیز ہیں, ہم اپنی جمہوریت چمکاتے ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ. اور جاپنیز نے کہا ٹھیک ہے, ہمیں کس کو جمہوریت کہتے ہیں, ہمیں ہی فائدہ ملے گا. ٹھیک ہو گیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو جاپنیز لیڈرشپ ہے ان کو پتہ ہے کہ انڈیا اتنی بڑی, جیسے بھی انڈیا کے بلٹ ٹرین وہ جو جاپان بنا رہا ہے 10 لانچ انہوں نے دیا ہوا ہے, تو وہ سمجھ رہا ہے ایسا بگ مارکیٹ ہمیں اس کا کاروبار بھی کرنا ہے, اور ان کے ساتھ مل کے ہم کام بھی کر سکتے ہیں, اور دوسرا ان کے ساتھ مل کے ہم فیوچر ان کی جو جمہوریت بھی ہیں سو کالڈ واٹ ایور, اور ہم ایک بڑا وہ ایک پوزیشن میں آ جائیں.